الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، الحمدللہ آج 4 روزہ حج تربیتی پروگرام کی تیسری نشست ہے، جس میں انشاءاللہ حج کا مفصل طریقہ قدم بقدم آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور حج کے 5 ایام اور ان کے مناسک آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. بعض حجاج کرام مکہ پاکستان سے سیدھا بذریعہ جدہ براستہ جدہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور بعض حجاج کرام یہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر ان کا سفر مکہ مکرمہ کی طرف ہوتا ہے. کل جو تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی اس میں احرام پاکستان سے باندھا گیا، چونکہ سیدھا مکہ مکرمہ جانا تھا، اور جو حجاج کرام یہاں پاکستان سے مدینہ طیبہ جائیں گے وہ یہاں سے عام سادہ کپڑوں میں جائیں گے، انہیں یہاں کسی احرام کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب مدینہ طیبہ سے سفر مکہ مکرمہ کی طرف ہوگا تو ذوالحلیفہ بئر علی پر یا مدینہ طیبہ اپنے مقام سے ہوٹل سے ہی وہ احرام باندھ سکتے ہیں اور باندھیں گے. ہوٹل سے باندھیں گے یا ذوالحلیفہ بئر علی پر میقات پر وہ احرام باندھیں گے، اور اسی طریقے سے جس کی تفصیل کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل طواف کے ضمن میں عرض کیا گیا تھا کہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف بالکل ایسے ہے جیسے نماز، الا ان تتکلموا فیہ، بس اتنا فرق ہے کہ نماز میں بول نہیں سکتے، طواف میں بولنے کی گنجائش ہے. فمن تکلم فیہ فلا یتکلمن الا بخیر، اور طواف کے دوران کسی کو بولنا پڑ جائے تو اس کو چاہیے خیر کی بات زبان سے نکالے، کچھ اور نہ نکالے. تو طواف کو آپ نے نماز کی طرح قرار دیا. نماز میں طہارت شرط ہے، بغیر طہارت اور بغیر پاکی کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح طواف کے اندر بھی طہارت شرط ہے، بغیر طہارت کے طواف نہیں ہو سکتا. اس کے لیے وضو کرنا، حدث اصغر اکبر سے پاک ہونا، جنابت سے پاک ہونا، حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. تو جو عورتیں اگر عمرے کے طواف میں وہ بیمار ہو جائیں، مخصوص ایام میں مبتلا ہو جائیں، تو وہ پاک ہونے کا انتظار کریں. جب تک پاک نہ ہو جائیں وہ طواف اور عمرے کے مناسک ادا نہ کریں، انتظار کریں. تو اب ہم آپ حضرات کی خدمت میں حج کا طریقہ میں بیان کرتا ہوں. اور حج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مختصر میں تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حج میں 3 فرائض ہیں، تفصیل ان 3 فرائض کی بعد میں آئے گی. 3 فرائض ہیں. ایک احرام ہے، چونکہ احرام سے ہی آدمی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، اس کے بغیر بات آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، تو احرام ضروری ہے. احرام کے بعد دوسرے نمبر پر وقوف عرفات ہے، اور تیسرے نمبر پر طواف زیارت. یہ 3 فرائض ہیں. احرام تو گویا حج کے لیے شرط ہے. اس کے بعد 2 فرائض ہیں.
ایک وقوف عرفات اور دوسرا طواف زیارت۔ یہ دو ایسے فرائض ہیں جس کی تلافی کسی دم وغیرہ سے نہیں ہوتی، یہ دو کرنے ہی پڑتے ہیں تب جا کر حج ہوگا۔ اگر یہ دو نہ ہوں، دو میں سے کوئی ایک نہ ہو اور دم ایک نہیں 20 دے دیں تو حج نہیں ہو سکتا۔ پھر ان دو میں سے بھی سب سے جو بڑا اہم فریضہ ہے وہ وقوف عرفہ کا ہے، اور دونوں میں فرق میں بتاتا ہوں۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج تو عرفے کا نام ہے، حج تو نام ہی عرفے کا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی نے حج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے رہ گیا، 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک 1 منٹ کے لیے وقوف عرفہ اس کو حاصل نہیں ہوا، عرفات کے میدان میں وہ آ نہیں سکا، تو وقوف عرفہ اس کا فوت ہو گیا، تو اس سال اب اس کا حج گیا، اب اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب آئندہ سال اب یہ آدمی جو احرام میں پھر رہا ہے، یہ عمرے کے مناسک طواف سعی کر کے حلال ہوگا، آئندہ سال پھر حج کرے گا۔ اب اس سال کے حج کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، عرفہ گیا تو سب کچھ گیا۔ لیکن جو طواف زیارت ہے یہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ کسی نے وقوف عرفہ کر لیا، طواف زیارت اس کا رہ گیا، طواف زیارت کا وقت ہے 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، کسی بھی وقت طواف زیارت کر لے اس کا حج ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے ان 3 ایام میں طواف زیارت نہیں کیا اور اپنے وطن آ گیا، طواف زیارت نہیں کیا، تو یہ طواف زیارت اس کے سر پر رہے گا، اس کا حج ناقص رہے گا، مگر حج فوت نہیں ہوگا، حج رہے گا 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، حتیٰ کہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد بھی اس کو موقع ملے، جا کر طواف زیارت کرے، اس کا بدلہ دم دینے سے اس کی تلافی نہیں ہے۔ ہاں یہ جو تاخیر ہوئی ہے، تاخیر پر بھی دم آئے گا اور طواف زیارت بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ تو طواف زیارت اگر رہ گیا تو اس سال کا حج پھر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جب بھی طواف زیارت کرے گا فریضہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 فرائض ہیں، تو ایک احرام وہ شرط ہے، پھر وقوف عرفات، پھر وقوف مزدلفہ، اور کچھ واجبات ہیں۔ واجبات میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتا، چونکہ واجبات کچھ زیادہ ہیں، وہ بیان کروں گا تو وہ سارا معاملہ خلط ملط ہو جائے گا، تو میں حج کا طریقہ بیان کرتا ہوں، بیچ میں جو واجب آئے گا اس کی میں نشاندہی کرتا جاؤں گا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اخیر میں پھر جتنے واجبات ہیں وہ میں سب آپ کو شمار کروا دوں گا، اس وقت اس کو یاد کرنا آسان ہوگا، ابھی سمجھنا یاد کرنا مشکل ہوگا۔ اب سب سے پہلا کام، حج کی تیاری ہو رہی ہے اور احرام باندھنا ہے، اور پھر احرام سے پہلے حج کا میں خلاصہ بیان کر دوں۔ حج میں چند مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اس میں طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، اور وقوف مینا ہوتا ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، پھر مینا کے اندر رمی جمرات ہیں، جمرات کی رمی ہے۔ یہ چند مناسک ہیں، اور یہ حج کے تمام افعال 5 مقامات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ طواف مطاف میں ادا کیا جاتا ہے، سعی صفا مروہ کے درمیان ادا کی جاتی ہے، وقوف مینا وہ مینا میں ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، وقوف مزدلفہ وہاں سے واپسی پر مزدلفہ میں ہوتا ہے، پھر جمرات کی رمی وہ مینا کے اندر ہوتی ہے۔ یہ چند مناسک ان مقدس مقامات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ حج کا خلاصہ ہے۔ اب سب سے پہلے احرام کی تیاری، 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں،
حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12، کم از کم یہ 5 دن ہیں، اور ایک چھٹا دن 13 ذی الحجہ کا بھی ہے، وہ اختیاری ہے، تو اس لیے عام طور پر 5 ایام شمار کیے جاتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ میں سب سے پہلے احرام باندھنا ہے حج کا۔ تو اگر تو ہم متمتع ہیں، تمتع والے ہیں، تو ہمیں احرام باندھنا پڑے گا۔ اگر کوئی قارن ہے، اس نے پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے، تو اسے نیا احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس سیدھا مینا میں چلا جائے۔ اسی طرح کوئی حج افراد کر رہا ہے، اس نے احرام حج افراد کا باندھا ہوا ہے، وہی احرام اس کے لیے کافی ہے، اسی احرام میں سیدھا مینا چلا جائے۔ اور جو حج تمتع کر رہا ہے، عمرہ کیا ہے، اور ابھی وہ سادہ کپڑوں میں ہے، عام لباس میں ہے، حلال ہے، تو اب مینا جانے سے پہلے اس کو احرام باندھنا پڑے گا۔ اب یہ احرام کب باندھے؟ 8 کی صبح کو باندھے، بہتر یہی ہے، ورنہ 7 کو بھی باندھ سکتا ہے، اور 7 کی شام کو باندھنا ہی پڑے گا، چونکہ معلمین وہ حجاج کرام کو 8 کی رات کو ہی مینا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو احرام باندھنے سے پہلے سب سے پہلے وہ کام کریں جس کی تفصیل میں نے کل عرض کی تھی، جسم کی صفائی ستھرائی، غسل، اور خوشبو کا استعمال، خوشبو لگانا، بدن پر بھی لگانا، اور احرام پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، مگر ایسی خوشبو ہو جس کی صرف مہک ہو، دھبا نہ ہو، نشان اس پہ نہ پڑے، ایسی خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ خوشبو لگائیں، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد سر ڈھک کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور اگر جن کا ہوٹل حرم کے بالکل قریب ہو اور حرم میں آنا جانا ان کے لیے آسان ہو، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی احرام کے نوافل ادا کرنے سے پہلے غسل کر کے چادریں باندھ کر حرم شریف آئیں، ایک نفلی طواف کریں، اس کے بعد طواف کے 2 نفل ادا کریں، پھر اس کے بعد احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر طواف نہ کر سکیں، اپنے مقام پر اپنے ہوٹل میں احرام باندھیں تو وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ کر سر ڈھک کر 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے حج کی آسانی کی دعا فرمائیں، یا اللہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، اس حج کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی چیزیں مانگی ہیں، یا اللہ میں ان کا سوال کرتا ہوں وہ ساری خیر کی چیزیں مجھے عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا پڑھ کر اور پھر نیت کے سر سے کپڑا ہٹائیں اور حج کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور تلبیہ جب پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے جنت اور اللہ کی رضا کا سوال کریں، اور جہنم اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جب آپ تلبیہ پڑھتے، تلبیہ سے فارغ ہو جاتے، تو آپ فرماتے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، یا اللہ میں آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ہم نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ لیں گے تو اب ہم محرم ہو گئے، اب وہ احرام کی ساری پابندیاں آ گئیں جس کی تفصیل کل میں نے عرض کی تھی کہ اب خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اور مرد حضرات سر نہیں ڈھانپ سکتے، چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتے، اور بند جوتی بھی نہیں پہن سکتے، شکار نہیں کر سکتے،
شکار نہیں کر سکتے، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ عورتیں خوشبو نہیں لگا سکتی، بال نہیں کاٹ سکتی، ناخن نہیں کاٹ سکتی، اور چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتی، چہرہ ان کا کھلا ہونا چاہیے، ساتھ میں پردہ بھی کریں چہرے کو کپڑا بھی نہ لگے، تفصیل اس کی کل بیان ہو چکی ہے۔ سر وہ ڈھانکیں گی اور بند جوتی، عام استعمال والی جوتی وہ پہن سکتی ہیں۔ احرام ہو گیا۔ اب احرام کے بعد ہم نے گاڑیوں میں سوار ہونا ہے اور جانا ہے مینا کی طرف۔ مینا جانے کا مسنون وقت ہے 8 ذی الحجہ کی فجر کو۔ 8 ذی الحجہ کی فجر کو سورج طلوع ہونے کے بعد ہم مینا کے لیے حرم سے چلے، یہ مسنون وقت ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر مجبوری ہوتی ہے، معلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام حجاج کرام کو خیموں میں پہنچانا، اس لیے معلمین حضرات رات کو ہی اکثر حجاج کرام کو رات ہی کے وقت مینا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ کہیں تو وہاں ہم انکار نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ مجبوری میں اس سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ تعاون کریں اور مینا کی طرف چلے جائیں، گاڑیوں میں سوار ہوں اور وہاں سے سیدھا مینا پہنچیں۔ تو مینا میں پہنچ کر، یہ مینا کا نقشہ ہے، فضائی نقشہ، یہ فضائی تصویر مینا کی ہے، اور جب ہم جائیں گے تو آگے اس قسم کی وہ ستون بنے ہوئے ہوں گے اور یہ پٹیاں لکھی ہوئی ہمارے سامنے آئیں گی، بدایت مینا، کہ مینا کی حدود کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور یہ جمرات ہیں۔ لیکن آج 8 ذی الحجہ میں جمرات کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں کوئی رمی وغیرہ نہیں ہے، لیکن جب ہم مینا کی طرف جا رہے ہوں گے، خاص طور پر پیدل چلنے والے حضرات، راستے میں یہ جمرات آئیں گے۔ اس بلڈنگ کے اندر 3 جمرات ہیں۔ یہاں سے مکہ مکرمہ سے جب ہم آتے ہیں، مینا میں داخل ہوتے ہیں، ابتدائی یہ حصہ سب سے پہلے یہ جمرات آتے ہیں، آگے اس کے پوری وادی مینا ہوتی ہے۔ اور یہ مینا سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، سیدھے ہاتھ پر مسجد خیف آتی ہے۔ مسجد خیف یہ بھی مینا کی خاص مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اور یہ سب خیمے لگے ہوئے ہیں مینا کے۔ تو ان خیموں میں ہمارا قیام ہوگا، یہ دیکھ لیں۔ اب مینا کے اندر کیا کرنا ہے؟ ایک تو ذکر اذکار، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا مسنون ہے۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا مسنون ہے، اور رات کا قیام مینا میں کرنا مسنون ہے۔ اس لیے ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ مینا میں ادا کی جائے۔ لیکن یہاں اور پھر مینا سے ہمارا اگلا سفر ہوگا عرفات کا، اور عرفے کا سفر جو ہے وہ اس کے لیے وہ ہے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے نکلنا مسنون ہے۔ مگر یہاں پھر معلمین کی مجبوری سامنے آتی ہے، اور چونکہ آگے ایک اہم ترین فریضہ ہے، معلمین کی ذمہ داری ہے کہ ایک حاجی پیچھے نہ رہے، سارے حاجیوں کو عرفات تک پہنچانا ہے، تاکہ کسی ایک کا حج رہ نہ جائے۔ اس لیے وہ حضرات کیا کرتے ہیں، 9 کی رات کو، عشاء کے بعد رات کو 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، بسا اوقات فجر سے کچھ پہلے، وہ حجاج کرام کو گاڑیوں میں بیٹھاتے ہیں اور سیدھا عرفات لے جاتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فجر کی نماز بھی ہماری مینا میں ہو، لیکن معلمین کے انتظام کی مجبوری کی وجہ سے حجاج کرام بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت ان کو چھوڑنی پڑتی ہے اپنے فرض کو، فریضے کو بچانے کے لیے۔ تو اس لیے فجر کی نماز وہ عرفات کے میدان میں پڑھتے ہیں، عرفات کے میدان میں۔ لیکن ہمیں مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی سنت ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور کون سی سنت رہ رہی ہے تو اضافی کوئی خیر کے کام کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا ازالہ ہو جائے۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سنت کے عین مطابق ہمیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہونی چاہیے مینا میں، مگر انتظام میں مجبور ہو کر ہم وہاں عرفات کے میدان میں پڑھتے ہیں، اور اس سنت کے چھوٹنے پر کوئی دم کوئی صدقہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا، کچھ لازم نہیں ہے۔ تو عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ اور اگر بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے معلمین ان کو فجر کی نماز کے بعد لے جاتے ہیں، وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ عرفات کے لیے سفر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد ہو، اور عرفات کے میدان میں جب ہم پہنچیں تو زوال ہو چکا ہو، یہ مسنون ہے۔ اور اس دن 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ہم غسل کریں، غسل کرنا بھی مسنون ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور پڑھ کر مینا کی آخری حد پر آ کر بیٹھ گئے، مینا کی آخری حد پر، اور جیسے ہی سورج نکلا گھڑی میں دیکھا کہ اب سورج نکل آیا ہے، 2-4 منٹ کے بعد اب آگے عرفات کے میدان میں سفر شروع ہو جائے تو سنت کے عین مطابق مینا سے کوچ ہوگا، اور زوال کے وقت ہم عرفات کے میدان میں ہوں گے۔ بہرحال مینا سے ہمارا سفر ہے عرفات کے میدان میں اب حج کا دوسرا دن ہے، حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ عرفات کے میدان میں مینا سے ہم چلیں گے، وہاں صبح پہنچیں یا زوال سے پہلے پہنچیں، تو وہاں پہنچ کر یا آگے یہ تختیاں ہمارے سامنے لگی ہوئی نظر آئیں گی جس پہ لکھا ہوتا ہے بدایت عرفات، کہ عرفات کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور دوسری طرف لکھا ہوگا نہایت عرفات، عرفات کی انتہا یہ ہے۔ تو ہمیں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت عرفات کے اندر گزارنا ہے، عرفات کی وادی میں گزارنا ہے۔ 9 ذی الحجہ ہے، زوال کے بعد عرفات وقوف عرفہ شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع ہو جاتا ہے، اور عرفے کے دن ہمیں زوال کے بعد یا زوال سے پہلے جب موقع ملے غسل کر لیں تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور اس کے جب زوال ہو جائے تو زوال کے بعد عرفات کے میدان میں، یہ عرفات کے میدان میں شروع میں مسجد نمیرہ آتی ہے، مسجد نمیرہ۔ اور اب عرفات کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ عرفات کے میدان میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرنی ہے، اپنے خیمے کے اندر، خیمے والے حضرات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں اذان اقامت کے ساتھ اپنے خیمے میں ادا کریں۔ خیمے کے اندر ظہر عصر کی نماز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ جمع کرنے کی بہت کڑی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط خیمے کے اندر کسی صورت میں نہیں پائی جاتی۔ اس وجہ سے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرنی ہوگی، اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کرنی ہوگی۔ اور زوال کے بعد عرفے کا وقوف عرفہ شروع ہے۔ اب آنے کا وقت کوئی نہیں، لیکن نکلنے کا وقت طے ہے۔ کوئی زوال کے بعد 1 بجے آ رہا ہے، کوئی زوال کے بعد 2 بجے آ رہا ہے، کوئی 3 بجے آ رہا ہے، لیکن جو بھی آ گیا اب وہ غروب آفتاب سے پہلے نکل نہیں سکتا۔ وقوف عرفات میں زوال سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک 1 منٹ کے لیے بھی کسی کو وقوف عرفہ حاصل ہو گیا، فرض اس کا ادا ہو گیا۔ لیکن زوال کے بعد جب آئے غروب آفتاب تک وہیں عرفہ کے میدان میں رہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی وقوف عرفہ سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے عرفہ کے میدان سے نکل گیا تو اس پر دم لازم ہوگا، دم لازم۔ اور یہاں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دیکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں یہ جو میں نے آپ کو بھی پہلے دکھایا بدایت عرفات، جہاں یہ تختیاں لگی ہوتی ہیں اوپر، تو اس سے کچھ پہلے وادی ہے،
گاڑیاں اس وادی میں کھڑی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی گاڑیاں اس وادی میں کھڑی ہوتی ہیں، گویا عرفات سے پہلے کھڑی ہوتی ہیں اور حجاج کرام کو گاڑیوں سے اتار کر خیموں میں لے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے معلمین کے جو آدمی ہوتے ہیں وہاں، ذمہ داران، ان کے خدام، وہ حاجیوں سے کہتے ہیں چلو 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 گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بیٹھو، تاکہ یہ گاڑیوں میں بیٹھ جائیں، مغرب کے بعد گاڑیاں روانہ ہو جائیں۔ اور جب کہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے عرفہ سے پہلے، تو یہ حجاج کرام مغرب سے پہلے عرفات سے نکل جاتے ہیں، ایسی صورت میں ان پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو دیکھیں اور اوپر دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، اور یہ جو نشانات لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کریں کہ ہماری گاڑی حدود عرفات کے اندر ہے، یہ حدود عرفات سے پہلے ہے، باہر ہے۔ اگر تو حدود عرفات کے اندر ہے تو مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے عصر پڑھ کر خیموں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر گاڑی عرفات سے پہلے کھڑی ہوئی ہے تو پھر کسی بھی قیمت پر مغرب سے پہلے غروب ہم عرفات کے میدان سے نہیں نکل سکتے۔ تو ظہر سے لے کر، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہمیں عرفات کے میدان میں گزارنا ہے، اور کس طرح گزارنا ہے اس میں نے بتایا کہ 2 نمازیں بیچ میں آ رہی ہیں، ایک ظہر ہے، ایک عصر ہے، اور ان کے پڑھنے کی جو ترتیب ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ پورا وقت مسنون یہ ہے کہ کھڑے ہو کر، قبلہ رخ ہو کر ذکر، اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں میں صرف کریں۔ یہ 4-5 گھنٹے کا وقت ہے، یہ انتہائی قیمتی وقت ہے اور قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی دن عرفات کے آج کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے اس قدر آزاد فرمائے جس قدر اللہ تعالیٰ آج کے دن میں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، حاجیوں کو بھی جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ان کی یہ جو دعائیں کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی ان کے قبول فرماتے ہیں۔ بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ آج کے دن لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات عرش الہی پر ہیں وہ آسمان دنیا پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو دیکھو میرے بندوں کو، ما ارادو ہؤلاء ما اراد ہؤلاء، یہ میرے بندے یہاں اس بے آب و گیاہ وادی میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان بندوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے ظاہراً انجان ہو جاتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کس غرض سے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، خود ہی فرماتے ہیں کہ ان عبادی اتونی شعثا غبرا ضاجین من کل فج عمیق، کہ میرے بندے بڑا گندا بال اور میرے کچیلے اور دور دراز سے چیختے چلاتے چنگھاڑتے روتے دھوتے آج اس وادی میں آپ پہنچے ہیں، اور میرے لیے آپ پہنچے ہیں میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اشہدکم انی قد غفرت لہم، آج میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا، بیک جنبش قلم بلا استثناء، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فوراً کچھ فرشتے بولتے ہیں یا اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا، ان فیہم فلان یرحق وفلان وفلانۃ، یا اللہ ان میں ایک آدمی بیٹھا ہے بڑا ہی سیاہ کار ہے، بڑا بدماش ہے، اور ایک عورت بیٹھی ہے وہ بھی بڑی بدماش ہے، بڑی سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے۔ آپ نے سب کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو معاف کر دیا، اس فلاں بدماش کو بھی معاف کر دیا، اور فلاں
خطا کار سیاہ کار عورت کو بھی معاف کر دیا، آج میری بخشش سے مغفرت سے کوئی نہیں بچے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم عرفہ وما ذلك الا لما رأى من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام۔ آج اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی جو موسلا دھار بارش برس رہی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کی چٹانیں خس و خاشاک کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں گناہ، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان مجھے انتہائی ذلیل نظر آ رہا ہے، انتہائی حقیر نظر آ رہا ہے اور تباہ شدہ نظر آ رہا ہے اور سیخ پا نظر آ رہا ہے، غصے میں پاگل نظر آ رہا ہے۔ اس طرح شیطان کو میں نے آج تک ذلیل نہیں دیکھا، خوار نہیں دیکھا، ہلاک شدہ نہیں دیکھا، اور یہ سب اس لیے کہ آج یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے برسوں کی محنت کروا کے فلاں آدمی سے فلاں بڑا کام گناہ کروایا، فلاں سے وہ گناہ کروایا، گناہوں کے انبار اکٹھے کروائے، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر سب کچھ معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت کو اترتا ہوا دیکھ کر اور گناہوں سے درگزر ہوتا ہوا دیکھ کر آج یہ ذلیل ہے، یہ خوار ہے۔ اس طرح ذلیل و خوار میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اچانک حضور کو یاد آیا، ہاں فرمایا آج سے 7 سال پہلے بدر کے میدان میں بھی میں نے شیطان کو اسی طرح ذلیل ہوتے دیکھا تھا، جب اس نے جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ خود جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی صفیں بنا رہے ہیں اور فرشتوں کے مورچے بنا رہے ہیں اور فرشتوں کو ہتھیار تھما رہے ہیں، تو اس وقت بھی اسی طرح میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا تھا۔ بدر میں جو ذلیل ہوا اور آج عرفے کے میدان میں اس طرح ذلیل ہو رہا ہے۔ اس قدر اللہ کی رحمت برسی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں سے بھی درگزر فرماتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بھی درگزر فرماتے ہیں، ہر قسم کے فسق و فجور کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر ارشاد فرمایا، ایک ذکر فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ۔ سن لو، سب سے بہترین زندگی بھر کی دعاؤں میں بہترین دعا عرفات کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا عرفات کی۔ ایسی دعا پھر تمہیں قیامت کے دن جب اعمال کھل کر سامنے آئیں گے، عرفے جیسی دعا تمہیں کوئی نہیں ملے گی۔ سب سے بہترین دعا عرفات کی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی۔ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو میں کرتا ہوں اور انبیاء علیہم السلام نے کی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ جس کا آغاز اللہ کے اس ذکر سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ فرمایا یہ ذکر سب سے بہترین ذکر ہے، میں بھی کر رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے آدم علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے وادی عرفات میں یہ ذکر کیا تھا۔ اس لیے عرفات کے میدان میں جتنا ممکن ہو وقت قبلہ رخ کھڑے ہو کر گزاریں، کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں، ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیحات پڑھیں، اور یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، ایک تسبیح اس کی پڑھیں۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص 100 مرتبہ ایک تسبیح اس کی پڑھیں، تو اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور ایک کام بتا رہا ہوں کہ یہ 5 دن میں کوشش کریں ایک قرآن کریم ختم ہو جائے، 5 دن میں 8 سے لے کر 12 تک یا 13 تک ایک قرآن کریم ختم ہو جائے، اس کی کوشش فرمائیں۔ تو یہ پورا وقت ذکر و اذکار میں اور قیام میں جتنا ممکن ہو کھڑے ہو جائیں، اور جب تھک جائیں پھر کچھ وقت کے لیے بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر تھک جائیں، پھر بیٹھ جائیں، اور یہ وقت اپنے خیمے میں گزاریں۔ بعض لوگ اس دن خیمے کو چھوڑ کر آگے جبل رحمت پر چلے جاتے ہیں، وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن وہ پھر مقصد سے ہٹ جاتے ہیں،
آتے جاتے باتوں میں مشغول ہو گئے، کچھ ٹولیاں بن گئیں، مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اور بسا اوقات آگے پہنچ کر پھر واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں، خیمے سے دور ہو جاتے ہیں، اور اکیلے ان کے لیے مزدلفہ پہنچنا پھر محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہیں خیمے میں بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا وقفت ہا ہونا، کہ میں تو جبل رحمت پر کھڑا ہو رہا ہوں، وعرفۃ کلھا موقف، باقی جو عرفات کے میدان میں جہاں ہے وہیں وقوف اختیار کرے۔ پورے عرفات کے میدان میں کہیں بھی وقوف ہو سکتا ہے، حدود عرفات کے اندر کہیں بھی وقوف ہو سکتا ہے، میں وقوف یہاں کر رہا ہوں۔ اس لیے اپنے خیمے میں رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، دعا کریں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ یہ قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات آسمان دنیا پر پڑتی ہیں اور دعائیں اس موقع پر قبول ہوتی ہیں۔ جب غروب آفتاب ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، غروب آفتاب کے بعد پھر عرفات کے میدان سے چلیں مزدلفہ کے لیے۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب یہاں عرفات کے میدان میں ادا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح چلتے ہوئے راستے میں بھی ادا نہیں کر سکتے، اور عشاء سے پہلے بھی ادا نہیں کر سکتے، عشاء سے پہلے بھی ادا نہیں کر سکتے، راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، عرفات کے میدان میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ حکم ہے نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھو، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، اللہ نے منع کر دیا کہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آگے چلو، چنانچہ راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصوہ نامی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ جب آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے، راستے میں ایک جگہ آپ نے قضاء حاجت فرمائی اور وہیں آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ اونٹنی پر سوار ہونے لگے تو میں نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز بھی پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں گے مزدلفہ میں۔ تو غروب آفتاب کے بعد مسنون یہ ہے کہ پہلے امام وقت روانہ ہو، اس کے بعد باقی مسلمان روانہ ہوں، مسنون یہ ہے۔ اور مغرب ہوتے ہی آپ امام وقت کی فکر نہ کریں، اس لیے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا آپ دیکھیں گے پیچھے پہاڑی کے پیچھے سے ایک ہیلی کاپٹر اڑے گا، وہ امام کو لے کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے جانے کی فکر کریں، تو یہاں سے چلیں، اپنی گاڑیوں میں سوار ہو جائیں، یا ویسے کوئی دوسری ترتیب ہو تو اس کے ذریعے سے چلیں، اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ادا کی جائے گی۔ یہ مزدلفہ کا آغاز ہو گیا، آغاز مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ کے اندر مسجد ہے مشعر الحرام۔ یہ جو مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب کسی جگہ وقوف فرمایا تھا، اور فرمایا کہ وقفت ہا ہونا وجمع کلھا موقف، میں یہاں رک رہا ہوں، باقی مزدلفہ میں یہ 4-5 کلومیٹر طویل عریض پوری ایک وادی ہے، اس میں حدود مزدلفہ میں کسی بھی جگہ وقوف ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ۔ مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں اگر کوئی آدمی عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ میں پہنچ جائے تو وہ ابھی نماز ادا نہیں کرے گا۔ جب عشاء کا وقت ہو جائے اور مزدلفہ میں پہنچ جائے، کسی بھی جگہ مزدلفہ میں پہنچ جائے، تو وہاں پہنچ کر عشاء، مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کی جائے گی، جمع کر کے۔ اور مغرب یہاں قضا کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ادا کی نیت سے پڑھی جائے گی، ادا کی نیت سے، اگرچہ عشاء کے وقت میں پڑھی جا رہی ہے مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ قضا نہیں ہو رہی، اس کا وقت ہی ابھی ہو رہا ہے، اس لیے ادا کی نیت سے مغرب پڑھی جائے گی، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، ایک اذان ایک اقامت، اذان ہوگی اور اس کے بعد اقامت ہوگی، اقامت کے بعد مغرب کے 3 فرض ادا کیے جائیں گے، اور سلام پھیرتے ہی پھر کھڑے ہوں گے، سنتیں بیچ میں نہیں آئیں گی، نوافل بیچ میں نہیں پڑھے جائیں گے، فوراً کھڑے ہوں گے، اور پھر عشاء کی نماز مسافر ہے تو 2 رکعت، مقیم ہے تو 4 رکعت،
ادا کی جائیں گی، اور 4 رکعت پڑھنے، 2 یا 4 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر مغرب کی سنتیں پڑھی جائیں گی، اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیا جائیں گے۔ یہ ہے آج کی رات کا ایک عمل۔ اور باقی وقت کیا کرنا ہے؟ رات یہاں گزارنی مسنون ہے۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے، لیکن وہ واجب شروع ہوگا صبح صادق کے بعد، صبح صادق کے بعد شروع ہوگا۔ رات گزارنی یہاں مسنون ہے، رات کو ذکر کریں، اللہ کی یہ رات اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اور آج کی رات بھی بڑی قبولیت کا خاص وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر رات کو جو ذکر فرمائے، جو دعائیں فرمائیں، وہ حدیث میں جو دعا ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الترمذی میں یہ الفاظ ہیں: اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول، اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی وإلیک مآبی ولک رب تراثی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریح۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یا اللہ ہم آپ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں اچھے سے اچھے الفاظ میں، اور جتنے بھی اچھے سے اچھے الفاظ لے جائیں آپ کی تعریف اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یا اللہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادت سب آپ کے لیے ہے، لوٹ کر ہمیں آپ کی طرف آنا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد ہمارا سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما، اور دل میں آنے والے برے وساوس سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ چلنے والی ہواؤں کی تباہ کاریوں سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یہ اس رات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ وقت آرام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آپ نے آرام فرمایا تھا، صبح تک آرام فرمایا تھا۔ امت کی سہولت کے لیے اس رات کے سونے کو آپ نے سنت قرار دیا، چونکہ اگلا دن بڑا مصروف دن آ رہا ہے، اس لیے یہ رات کچھ وقت ضرور آرام میں گزاریں تاکہ اگلے دن کے لیے ہم پھر سے تازہ دم ہو جائیں۔ اس فجر کی نماز کے لیے ہم جب اٹھیں تو صبح صادق سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں۔ جن لوگوں کو کوئی تقاضا ہو وہ کوشش کریں صبح سے پہلے آدھی رات کو اپنا تقاضا پورا کر لیں، کیونکہ صبح سویرے بہت زیادہ رش ہوگا، وقت بہت زیادہ صرف ہوگا۔ اور پانی کا انتظام اپنے ساتھ کر لیں، ہر طرف روڈ ہوں گے۔ فجر جیسے ہی صبح کو اٹھیں تو ایک ساتھی ایک دوسرے کو وضو کروائیں، اور صبح صادق جب ہو فوراً اذان اقامت کے ساتھ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کی جائے۔ فجر کی نماز اب 10 کا دن شروع ہو گیا، یہ 10 کا دن ہے، تو بلکہ ابھی ہم مزدلفہ میں ہیں، آگے اگلی سلائیڈ وہ مینا کی ہے۔ تو فجر کی نماز تیسرا دن ہے، اور فجر کی نماز غلس میں، اندھیرے میں اول وقت میں ہم ادا کریں، مسنون ہے۔ فجر کی نماز صبح صادق کے بعد وقوف مزدلفہ شروع ہو جائے گا۔ اب حج کے اندر یہ پہلا واجب آ رہا ہے مستقل۔ پیچھے عرفات میں زوال سے غروب آفتاب تک یہ وقت، غروب آفتاب تک وقت گزرنا وہ بھی واجب ہے، مگر وہ واجب ایک فرض کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مستقل واجب یہ پہلا آ رہا ہے۔ صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں 1 منٹ بھی کوئی آدمی ٹھہر جائے اس کا واجب ادا ہو گیا، لیکن سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وقوف کرے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ سورج نکلنے میں جب 5-10 منٹ کا وقفہ ہو اور روشنی کچھ پھیل جائے، ابھی سورج نکلا نہ ہو، تو مزدلفہ سے مینا کے لیے کوچ کرے، مزدلفہ سے مینا کا سفر کرے۔ تو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔
اتنا وقت گزارنا مسنون ہے، 1 منٹ کا وقت کم از کم گزارنا واجب ہے، یہ پورا وقت گزارنا مسنون ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ بڑی بڑی دعائیں اس وقت میں قبول ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا کی، یا اللہ میری پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اور زوال سے مغرب تک 4-5 گھنٹے مسلسل آپ یہ دعا فرماتے رہے۔ جب شام ہوئی، سورج ڈوبنے کے قریب ہوا، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت کو معاف کریں گے، ما خلل مظالم، سوائے ظالم کے آپ کی پوری امت کو ہم معاف کریں گے۔ فإنی آخذ للمظلوم منہ، ظالم سے میں مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ نبی کچھ وقت باقی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ آپ ایسا بھی تو فرما سکتے ہیں، ظالم نے جو ظلم کیا ہے، مظلوم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، مظلوم کو زیادتی کے بدلے مزید جنت عطا فرمائیں، اپنی طرف سے اس کو عطا فرمائیں اور ظالم کو معاف کر دیں۔ آپ دعا کرتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا، اور مزدلفہ پہنچے، رات بھر آپ دعاؤں میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد مشعر الحرام پہ تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اللہ کی طرف پھر متوجہ ہوئے، دعا کرتے رہے۔ اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور آپ کھل کھلا کر ہنسے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پاس میں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، ان هذه ساعة ما كنت تضحك فيها ما الذي اضحك الله سنك، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کبھی اس وقت میں نے آپ کو آج تک مسکراتا ہوا ہنستا ہوا نہیں دیکھا، اللہ آپ کو تا حیات مسکراتا رکھے۔ آج اس وقت میں اچانک آپ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ ظالم کو بھی معاف فرما، مظلوم کو بھی معاف فرما، مظلوم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی بجائے ظالم سے لے کر اس کو دینے کے، اس کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، اپنے فضل سے اس کو عطا فرما، مظلوم کا بھی نقصان نہ ہو، اور ظالم کو اپنی طرف سے معاف فرما، فضل سے معاف فرما۔ وہاں دعا قبول نہیں ہوئی، ابھی جبرائیل آ رہے ہیں اور آ کر مجھے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف فرمائیں گے، مظلوم کو بھی معاف فرمائیں گے۔ یہ بدبخت لعین ابلیس یہاں قریب میں بیٹھا جبرائیل علیہ السلام کی بات سن رہا تھا، اس نے سنتے ہی مٹی اٹھائی اور سر میں ڈالی، اور ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا، اور جزا فضا کرنے لگا، لاتیں مارنے لگا، ہاتھ پاؤں اس کے پھول گئے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسنا آ گیا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسنا آ گیا۔ تو ایسی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے کہ عرفے میں جو دعا قبول نہیں ہوئی، مزدلفہ میں وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی۔ اس لیے اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ وقت پھر زندگی میں پتہ نہیں لوٹ کر آئے یا نہ آئے، اس کو قیمتی بنائیں، اس کی حفاظت کریں۔ اب سورج نکلنے سے ذرا پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے چلیں، اور آج کا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور مصروف ترین دن ہے، اور آج کے دن میں مسنون یہ ہے کہ یہ 4 کام کیے جائیں، 4 کام۔ نمبر 1، آج کے دن رمی کرنی ہے، تینوں جمرات کی نہیں، صرف ایک جمرے کی، اس کی تفصیل میں بھی عرض کروں گا۔ رمی کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر قربانی ہے، تیسرے نمبر پر حلق یا قصر ہے۔ یہ 3 کام تو بالکل ترتیب سے ہونے چاہیے، آگے پیچھے ہو جائیں گے تو دم لازم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق یا قصر، اور اس کے بعد طواف زیارت۔ لیکن یہ رمی پہلے دن، یہ رمی تو آج ہی کرنی ہے،
قربانی آج بھی ہو سکتی ہے، 11 کو بھی ہو سکتی ہے، 12 کو بھی ہو سکتی ہے، 12 کی مغرب تک قربانی ہو سکتی ہے، لیکن آج ہو یا کل ہو، جب بھی ہوگی حلق اس کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ کس کے لیے؟ قارن اور متمتع کے لیے، حج تمتع اور حج قران کرنے والے کے لیے۔ حج افراد کے لیے چونکہ اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، اس لیے رمی کے فوراً بعد وہ حلق کروا سکتا ہے، رمی کے فوراً بعد وہ حلق کروا سکتا ہے۔ تو مزدلفہ سے جب ہم چلیں تو مسنون یہ ہے کہ رات ہی کو مزدلفہ سے 70 کنکریاں چن لیں، 70 کنکریاں اور موٹے چنے کے برابر، اور ان کو دھو لیں، دھو کر اپنے پاس رکھنا مستحب ہے۔ سورج نکلنے سے ذرا پہلے چلیں، سیدھا جمرات پر آ جائیں، یا کوئی ضعیف ہو، کمزور ہو، پہلے اپنے خیمے میں جانا چاہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ رمی کا وقت 10 ذی الحجہ کو رمی کا وقت سمجھ لیں۔ رمی کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک یہ مسنون وقت ہے، اور زوال سے لے کر مغرب تک یہ بلا کراہت وقت ہے۔ اس وقت میں بھی کوئی رمی کر لے گا، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ مغرب سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک بھی رمی ہو سکتی ہے، مگر وہ مکروہ ہے۔ عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ کسی کو جان کا خطرہ ہو، دن میں رش بہت زیادہ ہو، رش کی وجہ سے اگر وہ مغرب تک رمی کو مؤخر کر دے تو بھی پھر اس کے حق میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو صبح جب بھی ہم رمی کریں، مزدلفہ سے سیدھا جمرات پر آئیں، تو تیسرا آئیں گے تو پہلے ایک جمرہ آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، دونوں کو چھوڑ دینا ہے، تیسرا جمرہ آئے گا، تیسرا شیطان آئے گا، اس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں۔ اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں، جمرے کی آپ کو میں تصویر دکھاؤں، یہ جمرات ہیں، اس کے گرد ایک کشتی نما احاطہ بنا ہوا ہے، اس سے 5 قدم کے فاصلے، 5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اور اس طرح کھڑے ہوں کہ مکہ مکرمہ بائیں طرف ہو، وادی مینا دائیں طرف ہو، اور یہ جمرہ ہمارے سامنے ہو، اور بسم اللہ اور کنکری کو شہادت کی انگلی انگوٹھے سے پکڑیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جمرے پر، اس ستون پر ماریں کہ کنکری وہ اس احاطے کے اندر گر جائے۔ اگر اس سے لگ کر احاطے سے باہر آ جاتی ہے تو وہ رمی دوبارہ کرنی پڑے گی، وہ کنکری دوبارہ مارنی ہوگی۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شہادت کی انگلی انگوٹھے سے پکڑ کر کنکری اس کی طرف پھینکیں کہ احاطے میں گرے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی کو یاد ہو تو یہ دعا بھی کر سکتا ہے، رغمن للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مبرورا وذنبا مغفورا۔ یہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اتنا بھی پڑھ لینا کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو 7 کنکریاں اس کو ماریں، مارنے کے بعد اب سیدھا آگے بڑھیں۔ اب آگے رک کر کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، یہاں سے سیدھا آگے چلیں۔ اب آگے جانے کے بعد اگر تو قربانی ہو گئی ہے، قربانی چونکہ جب قربانی کا انتظام کریں گے تو وہ ہمیں وقت دیں گے کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، یا وہاں سے فون آتا ہے کہ بھائی آپ کی قربانی ہو گئی، وہ اطلاع آتی ہے، اطلاع مل جائے تو اس کے بعد حلق کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اطلاع نہ آئے تو جب تک قربانی کی اطلاع نہ آئے یا وقت نہ ہو جائے اپنا حلق نہیں کروا سکتے، قصر نہیں کروا سکتے، اس وقت تک ہم احرام میں ہوں گے۔ اب ہمیں 3 دن، کم از کم 3 دن اس مینا کے اندر گزارنے ہیں، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن مینا میں گزارنے ہیں۔ اور طواف زیارت کے لیے کسی بھی وقت ہمیں مکہ مکرمہ جانا ہے، طواف زیارت کے لیے یہ قربانی ہے۔ قربانی کا انتظام کرنے کے لیے اپنے گروپ لیڈر کے ذریعے سے بھی کروا سکتے ہیں، اور جو حضرات سرکاری طور پر جا رہے ہیں بینک کے ذریعے وہ بھی کروا سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہاں انتظام نہ کیا، سعودیہ میں یہ حرم شریف کے باہر یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے 4تھے فلور پر
آپ کو وہاں ایک ادارہ ہے خدمت الحاج والمعتمرین، یہاں پر بھی قربانی کی رقم جمع کروائی جا سکتی ہے، اور وہ وقت دے دیتے ہیں کتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ حلق کروا لیں گے، وہ جو وقت دیں اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ حلق کروا لیں۔ تو بہرحال 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہمیں مینا میں گزارنے ہیں، اور ایک کام کے لیے طواف زیارت کے لیے ہمیں مکہ مکرمہ آنا ہے، طواف زیارت کے لیے ہمیں مکہ مکرمہ آنا ہے۔ تو جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد تیسرا کام ہے حلق کروانا۔ 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام حلق کروانا ہے، قربانی کے بعد حلق ہوگا، اور حلق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور پہلے دائیں طرف کا حلق کروائیں، پھر بائیں طرف کا حلق کروائیں، پھر سامنے سے حلق کروائیں، اور دوران حلق اوپر وہ اس طرح پھیر رہو، بال صاف کر رہو، ہماری زبان پر ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مسنون ہے۔ اور حلق کروانے کے بعد اب طواف زیارت کرنا ہے۔ اگر طواف زیارت قربانی اور حلق سے پہلے ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو یقیناً ہم احرام میں جائیں گے، احرام میں جائیں گے، اور احرام کی حالت میں جب مکہ مکرمہ میں طواف زیارت کے لیے پہنچیں گے تو اس طواف کے اندر ہمیں استباع بھی کرنا ہوگا، اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہوگا۔ اگر قربانی سے حلق سے پہلے ہم طواف زیارت کر رہے ہیں تو احرام میں چونکہ طواف زیارت کریں گے، طواف زیارت احرام میں کریں گے، تو اس وجہ سے استباع بھی کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہوگا، بشرطے کہ زیادہ رش نہ ہو اور ہمارے رمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ پھر رمل موقوف کر دیں، لوگوں کو ایذا سے بچائیں۔ بس استباع کریں، چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلو وہ بائیں کندھے پر ڈال دیں، یہ استباع ہے۔ اور استلام سے طواف شروع کریں، ہر چکر کے اختتام پر استلام ہو، اور اس کے بعد جب طواف مکمل ہو جائے 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے یا پورے حرم شریف میں کسی بھی جگہ 2 رکعت نماز ادا کریں برائے طواف، اور طواف سے فارغ ہو کر اب حج کی سعی کرنی ہے۔ طواف یہ فرض ہے اور سعی واجب ہے، سعی واجب ہے۔ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، سعی کے لیے طہارت افضل ہے، طہارت افضل ہے۔ اگر اس موقع پر کوئی خاتون بیمار ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، طواف زیارت نہیں کر سکتی، اور جب تک طواف زیارت نہ کریں وہ وطن واپس نہ جائیں، وہ انتظار کریں پاک ہونے کا، پاک ہوں پھر اس کے بعد طواف زیارت کریں، طواف زیارت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم حلق کروا کر آ رہے ہیں، قربانی ہو گئی ہے، طواف زیارت سے پہلے ہماری قربانی بھی ہو گئی ہے، اور ہم نے حلق یا قصر کروا لیا ہے، حلق یا قصر کروا لیا ہے، تو حدیث شریف میں حل لک کل شیء الا النساء، پھر ساری چیزیں حلال ہو گئیں، ساری چیزیں حلال ہو گئیں سوائے بیویوں کے۔ اب احرام کی وجہ سے جتنی چیزیں ممنوع ہوئی تھیں وہ ساری چیزیں حلال ہو گئی، خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، اور سر بھی ڈھانپ سکتے ہیں، بند جوتی بھی استعمال کر سکتے ہیں، صرف بیویوں سے قربت اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جائے۔ اگر حلق کے بعد ہم طواف زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں آئیں گے، اور سلے ہوئے کپڑوں میں طواف زیارت کریں گے، اور طواف عام طواف کی طرح کریں گے جس میں استلام ہوگا، مگر سادہ کپڑوں میں ہے تو استباع نہیں ہوگا اور رمل بھی نہیں ہوگا، بس طواف کریں استلام سے شروع کر کے، اور ہر چکر کے اختتام پر بھی استلام ہو، بعد میں 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر جب سعی کی طرف جانے لگیں پھر استلام کریں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں۔ طواف زیارت اگر جب ہو گیا، اب سب کچھ حلال ہو گیا جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوا تھا۔ اب یہاں سے واپس مینا میں آ جائیں، واپس مینا میں آ جائیں۔ اب مینا میں، یہ وادی مینا ہے، رات کو یہ 3 راتیں مینا میں گزارنا مسنون ہے، 3 راتیں مینا میں گزارنا مسنون ہے۔ 10 کی رات
11 کی رات اور اگلی 12 کی رات، یہ 3 راتیں مسنون ہیں۔ اب یہ ان 3 راتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب ذکر کرو، اور جب 11 ذی الحجہ ہو، 11 ذی الحجہ، اب یہ 11 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ کو ایک کام ہے، وہ ہے تینوں جمرات کی رمی کرنا۔ 10 کو رمی ہوئی تھی صرف تیسرے جمرے کی، اور اس کا وقت میں نے بتایا تھا صبح طلوع آفتاب سے زوال تک مسنون وقت، زوال سے مغرب تک بلا کراہت جائز وقت، مغرب سے اگلے دن کی صبح صادق تک کراہت کے ساتھ وقت ہے، اور 11 اور 12 کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے، زوال کے بعد رمی ہوگی۔ اور رمی کا طریقہ یہ ہے کہ زوال جب ہو جائے اس کے فوراً بعد بھی جا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد جائیں، اس وقت کچھ رش کم ہو جاتا ہے، رش کم ہو جاتا ہے، اور خواتین اور دوسرے بوڑھے حضرات، ان کے لیے اس وقت بھی اگر جانا مشکل ہو تو مغرب کے بعد بھی وہ جا سکتے ہیں۔ عام نوجوانوں کے لیے مغرب سے صبح صادق تک بھی رمی ہو سکتی ہے مگر کراہت کے ساتھ، عورتوں اور بوڑھوں اور کمزوروں کے لیے مغرب کے بعد بھی رمی کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، وہ مغرب کے بعد بھی رمی کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ زوال کے فوراً بعد جانے کی بجائے عصر کے بعد جائیں، اس وقت آرام سے اطمینان سے آپ رمی کر لیں گے، اور تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر جمرے کو، ہر ستون کو 7 پتھر مارنے ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے 10 کو رمی کی تھی، کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور جمرے کے سامنے کھڑے ہوں، اور بیت اللہ شریف ہمارے الٹے ہاتھ پر ہو، وادی مینا سیدھے ہاتھ پر ہو، اس طریقے سے رمی ہو۔ اور پہلے ایک جمرے کی رمی کریں، رمی کر کے جب ہم فارغ ہوں آگے بڑھیں تو ذرا الٹے ہاتھ پر ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا کچھ ورد کریں، اور اس کے بعد دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، دعا سے فارغ ہو کر آگے بڑھیں۔ اب دوسرا جمرہ آ رہا ہے، دوسرے جمرے کی پھر اسی طرح اس کو 7 کنکریاں ماریں دوسرے ستون کو، اور دوسرے ستون کو کنکری مار کر پھر آگے بڑھیں، اور الٹے ہاتھ پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ بالکل وہیں کھڑے نہ ہوں، چونکہ وہ آنے جانے والوں کا راستہ ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوگی، ایک طرف کھڑے ہوں کہ ہمارے کھڑے ہونے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور اسی طریقے سے دعا کریں، دعا کے بعد آگے بڑھیں، اور تیسرے جمرے کی رمی کریں، تیسرے جمرے کی رمی کریں۔ اور ایک بات اور جو مجھ سے رہ گئی وہ یہ کہ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، اور تلبیہ اتار چڑھاؤ میں عرفات کے میدان میں تلبیہ ہوگا، اور تلبیہ کا اختتام 10 ذی الحجہ کی پہلی کنکری پر ہوگا۔ کنکری سے پہلے جب جمرات پر پہنچیں گے تو بس تلبیہ موقوف ہے، اس کے بعد پھر تلبیہ نہیں ہے۔ تو 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور تیسرے جمرے کی رمی کرنے کے بعد اب دعا اور ذکر کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اب سیدھا آگے چلیں اور نیچے اتر کر گھوم کر واپس اپنے خیمے میں آ جائیں، اور پورا دن ذکر، اذکار، تلاوت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، یہاں تک کہ 12 تاریخ آ جائے گی، حج کا 5واں دن، یہ حج کا 5واں دن ہے۔ آج پھر تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے مگر زوال کے بعد، زوال سے پہلے رمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الجمرۃ یوم النحر ضحی واما بعد فاذا زالت الشمس، کہ 10 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی سورج نکلنے کے بعد ہے، اور باقی تمام ایام میں جمرات کی رمی زوال کے بعد ہے، زوال سے پہلے نہیں ہے۔ تو زوال کے بعد متصل بعد بھی جا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے اگر بچے عورتیں ساتھ ہوں تو عصر کے بعد جائیں، مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے جائیں، اور چونکہ رمی 3-4 منزلہ ہوتی ہے اس وجہ سے آرام سے اطمینان سے مغرب سے پہلے رمی ہو جائے گی۔ تو رمی کریں، اور رمی خود کریں، کسی کو نائب نہ بنائیں،
لوگ معمولی عذر کی بنیاد پر دوسروں سے کہتے ہیں بھی میری رمی کر لینا، تو معمولی عذر کی وجہ سے دوسرے سے رمی کروانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے سے رمی وہ آدمی کروا سکتا ہے جو اتنا معذور ہو کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور سواری پر سوار ہو کر اس کو جمرات پر جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، یا وہ خود پیدل جمرات پر جا نہیں سکتا اور سواری کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ آدمی دوسرے سے رمی کروا سکتا ہے، ورنہ جو اتنا معذور نہ ہو حتیٰ کہ سوار ہو کر جا سکتا ہو، سواری کا بھی انتظام ہو، اس کو اپنی رمی کے دوسرے سے کروانا جائز نہیں ہے، خود رمی کرنی ضروری ہے۔ تینوں جمرات کی رمی ہو، اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے 11 کو رمی کی تھی۔ اگر طواف زیارت اب تک نہیں ہوا تو آج 12 ذی الحجہ آخری دن ہے، مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لیں، ورنہ مغرب سے بھی تاخیر ہو گئی تو تاخیر پر پھر دم لازم ہو جائے گا۔ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ 10 کو کریں۔ اگر 10 کو نہیں ہوا 11 کو کر لیں، 11 کو نہیں ہوا 12 کو کر لیں، آج آخری دن ہے، مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لیں۔ تو طواف زیارت کرنے کے بعد اور 12 ذی الحجہ کی جب رمی ہو جائے گی تو اب حجاج کرام کو اختیار ہے، چاہیں 13ویں ذی الحجہ کی رمی چھوڑ دیں اور واپس مکہ مکرمہ یا اپنے ہوٹل چلے جائیں، اور چاہیں 13ویں ذی الحجہ کی رمی کے لیے واپس وادی مینا میں آ جائیں۔ اگر وہ 13 ذی الحجہ کی رمی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مغرب سے پہلے چلے جائیں، وادی مینا کو چھوڑ دیں مغرب سے پہلے، اور اگر مغرب ہو گئی اور وہ ابھی مینا میں ہے، میدان سے نکلے نہیں ہیں، تو اب بھی ان کے لیے مینا سے نکلنے میں گنجائش ہے، مگر کراہت کے ساتھ۔ مکروہ ہے ان کے لیے نکلنا، اگر نکل جاتے ہیں تو تیسرے دن تو 13ویں کی رمی ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہے اور رات بھی مینا میں گزر گئی، یہاں تک کہ 13 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی، 13 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی، تو اب وہ کسی بھی قیمت پر مینا سے رمی کیے بغیر نہیں نکل سکتے، اب ان کو رمی کرنی ہے۔ اور 13 ذی الحجہ کی رمی بھی زوال کے بعد ہے، زوال سے پہلے نہیں ہے، اگرچہ احناف کا ایک قول یہ ہے کہ زوال سے پہلے بھی رمی ہو سکتی ہے، مگر وہ قول انتہائی ضعیف ہے، احادیث سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ کے بعد کہ تمام ایام میں رمی زوال کے بعد ہے، اس سے پہلے کوئی رمی نہیں۔ اس لیے 13 ذی الحجہ کو بھی جو حضرات رکنا چاہیں اور صبح صادق ہو جائے، اب رکنا پڑے گا تو وہ زوال کے بعد رمی کریں اور تینوں جمرات کی کریں، اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے 11 کو رمی کی تھی، 12 کو رمی کی تھی، اسی طریقے سے تینوں جمرات کی رمی ہو کہ پہلے ستون کی رمی کے بعد رک کر دعا کریں، ذکر کریں، دوسرے کے بعد بھی رک کر دعا کریں، ذکر کریں، اور تیسرے ستون کی رمی کرنے کے بعد سیدھا آگے بڑھ جائیں۔ جب رمی ہو گئی تو ان کے رمی کرنا واجب ہے، حج کے تمام مناسک ان کے ادا ہو گئے، بس ایک واجب ان کا باقی ہے، وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع جب وطن واپس آنا چاہیں تو اس وقت طواف وداع کر لیں، اور وہ عام طواف نفلی جیسے طواف ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے طواف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفرن احدکم الا ان يكون آخر عہدہ بالبیت، کہ کوئی آدمی طواف وداع کیے بغیر اپنے وطن واپس نہ جائے، طواف وداع کرے وطن واپس جائے۔ اور یہ طواف وداع ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے حج کرنے آئے ہیں، آفاق سے حج کرنے آئے ہیں۔ جو لوگ ہیں وہیں مکہ کے رہنے والے، حرم کے رہنے والے یا حل میں رہنے والے، ان کے ذمہ طواف وداع نہیں ہے، ان کے ذمہ طواف وداع نہیں ہے، بس 13ویں کی رمی کے بعد ان کا حج پورا ہو گیا۔ جو باہر سے آئے ہیں ان کے ذمہ طواف وداع ہے، اور یہ طواف وداع واجب ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو دم لازم ہوگا۔ ہاں اگر اس طواف وداع کے وقت کوئی عورت ناپاک ہو گئی، اس کے ایام مخصوص شروع ہو گئے، بیمار ہو گئی، تو وہ اس طواف کو چھوڑ سکتی ہے اور اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا، دم نہیں آئے گا۔
اور حج مکمل ہونے کے بعد وطن واپسی کے درمیان میں اتفاق سے کوئی بھی طواف ہو گیا، وہ نفلی نیت سے ہو یا کسی بھی نیت سے ہو، اس کے بعد کوئی طواف وہ نہیں کر سکا، وہی طواف اس کا طواف وداع بن جائے گا، وہی طواف اس کا طواف وداع بن جائے گا۔ تو یہ حج کا مفصل طریقہ ہے، اور اس کے اندر کچھ واجبات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلا واجب شروع ہوا وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ میں جب ہم آئے تو مزدلفہ ہے، اور پھر ہم آگے 10 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچے، رمی کرنے لگے۔ رمی کرنا واجب ہے، یہ دوسرا واجب آ رہا ہے۔ پھر قربانی ہے، وہ تیسرا واجب ہے۔ پھر حلق یا قصر کروانا ہے، یہ چوتھا واجب ہے۔ پھر طواف زیارت کے ساتھ سعی ہے، وہ 5واں واجب ہے۔ طواف فرض ہے، سعی کرنا واجب ہے، اور یہ اخیر میں طواف وداع ہے، یہ بھی واجب ہے۔ یہ چند واجبات ہیں، اور یہ میقات سے آنے والوں کے لیے طواف وداع ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اور واجبات کا حکم یہ ہے، اگر کوئی واجب کسی سے قصدن چھوٹ جائے، غلطی سے چھوٹ جائے، اس کا دم دینا لازم ہوگا، دم لازم ہوگا، دم سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ فرض کی تلافی دم سے نہیں ہوتی، فرض کو ہر حال میں ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور ایک بات اور، طواف زیارت میں نے عرض کیا تھا، خواتین کے لیے، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی مینا سے واپسی پر طواف زیارت سے پہلے ان کے ایام مخصوص شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شروع سے، اور حج کے متصل بعد ان کی فلائٹ ہوتی ہے، مشکلات ہیں۔ ابھی وہ پاک نہیں ہوئی، اور ادھر سے ناپاکی کی حالت میں حرم میں نہیں آ سکتے، چونکہ طواف تو مسجد میں ہوتا ہے نا، طواف مسجد میں ہے، سعی ہو سکتی ہے مگر طواف نہیں ہو سکتا، طواف نہیں ہو سکتا۔ سعی والی جگہ حدود مسجد سے باہر ہے، اور طواف والی جگہ مطاف یہ مسجد کے اندر ہے، تو جب تک پاک نہ ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جو ان کے ساتھ ان کے محرم ہیں، ان کو چاہیے کہ پیسہ خرچ کر کے، کچھ بھی کر کے سیٹ آگے کروائیں، سیٹ آگے کروائیں۔ تو اور ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں کر سکتے، سیٹ آگے کروائیں، تاکہ جب وہ پاک ہو جائیں طواف زیارت کریں۔ یہ فرض ہے، فرض ہے، اور پھر اس کے بعد جائیں۔ اگر سیٹ آگے نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حج کے باقی تمام مناسک ادا کریں، 12 ذی الحجہ کی مغرب تک انتظار کریں، ہو سکتا ہے وہ خاتون پاک ہو جائیں۔ اگر وہ 12 ذی الحجہ پہ پاک نہیں ہوتی اور 13 کی صبح کو ان کی فلائٹ ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ وطن چلی جائیں، باقی مناسک ادا کر چکی ہیں، اور قصر کروا لیں۔ ہر چیز ان کے لیے حلال ہو گئی، صرف ان کے شوہر ان کے قریب نہیں آ سکتے، وطن چلی جائیں۔ آنے کے بعد جب دوبارہ عمرے کا یہاں سے ویزا حاصل کریں، عمرے کا ویزا حاصل کر کے دوبارہ جائیں حرم میں، وہاں جا کر طواف زیارت کریں، طواف زیارت۔ اگر وہ بالکل غریب ہیں، مفلس ہیں، قلاش ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کا کوئی محرم نہیں ہے، شوہر ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، ان کی دوبارہ جانے کی کوئی صورت نہیں، یہ پہلی صورتیں، یہ ساری شکلیں وہی ہیں، تو پھر مجبوری میں وہ جس حال میں ہے اس حال میں طواف زیارت کریں، اور اس پر توبہ کریں، استغفار کریں، اور ایک بدنہ دیں، دم نہیں، بدنہ کا معنی ہے اونٹ یا گائے ذبح کروائیں، یہ ہے آخری آپشن۔ اور چونکہ اس میں گناہ گار ہوئی ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیٹ آگے ہوتی، یا دوبارہ وہ سفر کرتی اور جا کر طواف زیارت کرتی، تو اول تو اس پر عمل ہونا چاہیے، بامر مجبوری پھر وہ طواف زیارت کریں، جس حال میں ہیں اس حال میں کریں، اور پھر دم نہیں بلکہ بدنہ دیں، اونٹ ذبح کروائیں حرم کے اندر، پاکستان میں نہیں، اپنے وطن میں بھی نہیں، وہیں حرم کے اندر کسی کو وکیل بنائیں کہ وہ ان کی طرف سے اونٹ ذبح کرے۔
یا گائے ذبح کرے تب جا کر ان کی اس کوتاہی کی تلافی ہوگی۔ اور اس میں 3 فرائض میں نے بیان کیے تھے اور یہ 6 واجبات ادا ہوئے۔ اس کے علاوہ درمیان میں جو بیچ میں چیزیں ہیں وہ مسنون ہیں، مثلا یہ کہ میں نے تو آپ کو سفر شروع کروایا ہوٹل سے سیدھا مینا، چونکہ آپ کا احرام تھا تمتع کا۔ تمتع میں عمرے کا جو طواف ہوتا ہے اسی میں طواف قدوم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مفرد ہو، حج افراد باندھے ہوئے ہو یا حج قران کیے ہوئے ہو تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ مینا جانے سے پہلے طواف قدوم کرے، مینا جانے سے پہلے طواف قدوم۔ اور دوسری بات، جس طواف کے بعد رمی سعی ہے اور احرام کی حالت میں وہ طواف ہو رہا ہے اس میں رمل بھی ہوگا، اس میں اجتباع بھی ہوگا، اس کی تفصیل میں نے طواف زیارت میں بیان کی ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے کہ 8 ذی الحجہ کی صبح کو مینا کے لیے روانہ ہونا چاہیے سورج نکلنے کے بعد، مگر معلمین کے انتظام سے مجبور ہو کر رات کو جانا پڑے تو چلے جائیں، کوئی جزا کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سنت یہ ہے کہ عرفات کا سفر 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد ہو، اگر رات کو ہی جانا پڑ جائے تو اس صورت میں کوئی دم کوئی صدقہ کوئی جزا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب، عرفات سے غروب آفتاب کے بعد امام سے پہلے روانہ نہ ہوں، پہلے امام کو جانے دیں اور پھر خود عرفات سے مزدلفہ کے لیے جائیں۔ وہ میں نے اس وقت بتایا تھا امام صاحب غروب کے فوراً بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عرفات سے واپس ہو کر رات مزدلفہ میں قیام کرنا یہ بھی مسنون ہے، رات گزارنا سنت ہے، واجب جو ہے وہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عرفات کے میدان میں غسل کرنا، عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد زوال سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور اسی طرح یہ 10 11 12 کی راتیں مینا میں گزارنا مسنون ہے، مینا میں گزارنا مسنون ہے۔ اگر آج کل حجاج کرام کی کثرت کی وجہ سے کچھ خیمے حدود مینا سے بہت پیچھے مزدلفہ کی طرف لگائے جاتے ہیں جس کو نیو مینا کہتے ہیں، نیو مینا اور نیو مینا کہتے ہیں، وہ حقیقت میں مزدلفہ ہے، وہ مینا نہیں ہے مزدلفہ ہے۔ تو مجبوری میں وہاں قیام کرنا بھی صحیح ہے، قیام کرنا بھی صحیح ہے۔ اگر کسی کو وہاں قیام کرنا پڑ جائے اور اس کے ساتھ وہ خواتین بھی ہوں، نامحرم ہوں، بوڑھے حضرات بھی ہوں تو وہ وہاں پر بھی قیام کر سکتا ہے، پھر ایسی صورت میں اپنے ہوٹل میں بھی قیام کر سکتا ہے، اپنے ہوٹل عزیزیہ میں بھی قیام کر سکتا ہے۔ زوال کے بعد وہاں سے پھر رمی کرنے آ جائے اور رات کا کچھ وقت یہیں مینا میں گزارے اور رات کا کچھ وقت گزار کر واپس اپنے ہوٹل میں چلے جائے تو نیو مینا میں گزارنے سے عزیزیہ میں گزارنا اس کو آسان پڑے گا، سہولت ہوگی۔ نیو مینا سے جمرات پر آنا 3 میل کا فاصلہ ہے، ادھر سے فاصلہ بھی کم ہوتا ہے۔ ہاں، سنتوں کا حکم یہ کہ جان بوجھ کر چھوڑنا ان کو برا ہے، مگر ان کے ترک کرنے پر کوئی جزا وغیرہ لازم نہیں ہوتی۔ تو یہ حج کا مختصر طریقہ ہے، اور کل انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری اور اس کے آداب آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ اس تعلیم و تعلم کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے اس کو نافع بنا، اس کو مفید بنا، اور سنت کے عین مطابق یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حج مبرور عمرہ مبرورہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حجاج کرام کے عمل کے اجر و ثواب میں ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما اور پوری امت کو اس میں شامل فرما، اے اللہ اس حج کی برکت سے اس امت مرحومہ پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اوپر جو مصائب مسلط ہیں، جو آفات بلیات میں ہم مشکل
مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ تمام فتنوں کو دور فرما، شرور و فتن سے یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سب آپ کی ناراضگی کی علامات ہیں، ہم آپ کے قہر و غضب سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔